بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، شوال سے متعلق بہت ساری باتیں جو ہمارے معاشرے میں لوگوں کے ذہنوں کے اندر پیوست ہیں، اسی حوالے سے بات کرنا میں انتہائی ضروری سمجھتا ہوں۔ بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ جن کا تعلق وہ محض اغلاط العوام سے ہے اور ان کا شریعت کے ساتھ کوئی واسطہ اور دور کا تعلق بھی نہیں ہے۔ شوال بڑی عظمت والا مہینہ ہے۔ مہینے تو سارے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں اور اللہ پاک نے مہینوں کو پیدا کیا۔ رمضان المبارک کی اپنی شان ہے، ذی الحجہ کا اپنا مقام ہے، محرم کی اپنی شان ہے، اسی طرح رجب کا ایک اپنا مرتبہ ہے، اسی طرح شوال بھی ایک شان رکھتا ہے، ایک عظمت رکھتا ہے۔ اور اس حوالے سے بھی کہ اس سے قبل رمضان المبارک میں چونکہ 30 روزے رکھے جاتے ہیں یا 29 روزے رکھے جاتے ہیں، اس کے بعد اس ماہ کی 1 تاریخ کو مسلمانوں کے لیے اسلامی تہوار یعنی عید الفطر کا دن منایا جاتا ہے۔ اور یقیناً قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ دن مسلمانوں کے لیے بڑی خوشی کا ہوتا ہے، باعث مسرت ہوتا ہے اور باعث سعادت بھی ہوتا ہے، اور اللہ کی طرف سے اجر اور معاوضے کا دن ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس دن فرشتوں کی محفل میں فخر فرماتے ہیں اور ایک سوال کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، فرشتوں بتاؤ کہ میرے بندوں نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، بعضوں نے اعتکاف کیا، پھر تراویح پڑھی، تلاوت کی، بعض ایسے تھے جنہوں نے تہجد پڑھا، تو بہت ساری عبادات کی۔ آج عید کا دن ہے، تو بتاؤ یہ اجر اور معاوضے کے مستحق ہیں یا نہیں؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں، یا اللہ، جس طرح ایک مزدور مزدوری کے بعد وہ اجر اور معاوضے کا مستحق ہوتا ہے، تو تیرے یہ بندے بھی ضرور بے ضرور اجر اور معاوضے کے مستحق ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں میں اعلان فرماتے ہیں، وَبِعِزَّتِي وَعُلُوِّ شَانِي وَبِجَلَالِي وَبِكَرَمِي، مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنی بلندی شان کی قسم، مجھے اپنے کرم کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، فرشتوں تم گواہ بن جاؤ، میں نے ان نیکیاں کرنے والے سارے بندوں کو جنت کا مستحق بنا دیا ہے۔ تو بہرحال یہ ایام اتنے بابرکت ہے اور اتنے ہمارے لیے سعادت کا باعث ہیں۔ تو اسی حوالے سے اسی مہینے کے اندر، چونکہ روایات کے اندر آتا ہے، اس مہینے کے اندر کوئی آدمی 6 روزے رکھتا ہے تو اس کو پوری عمر کے روزوں کا ثواب عطا کر دیا جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ جی پوری عمر کے شوال کے 6 روزے رکھ لیے، اب پوری عمر کے روزوں کا ثواب مل گیا، اب آئندہ سال یہ رمضان میں روزے نہیں رکھے گا، یا آئندہ اس کو نفلی روزہ رکھنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اس روایت سے ہرگز یہ مطلب نہیں بنتا، اور نہ ہی کسی عالم دین نے یا محدثین اکرام نے اس حدیث کے ذیل میں اس طرح کی کوئی تشریح وہ ہماری نظر سے نہیں گزری۔ یہ نفلی روزہ ہے، مستحب کا درجہ ہے، فرض بھی نہیں، واجب بھی نہیں، سنت بھی نہیں، بلکہ مستحب کا درجہ ہے۔ کوئی رکھے گا یہ 6 روزے، اس کو ثواب ملے گا، کوئی نہیں رکھے گا تو اس کو نہ رکھنے پر کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ اور دوسری ایک اور غلط چیز جو ہمارے معاشرے کے اندر مشہور ہے، ایک مرتبہ میں نے جمعہ پڑھایا اور تقریر کے آخر میں نے یہ مسئلہ بیان کیا۔ میں نے کہا شوال کے 6 روزے ان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ لگاتار رکھیں، قضاء اور کفارے کے روزے تو نہیں ہیں، یا کفارے کے روزے کہ جی آپ نے لگاتار رکھنے، مستحب عمل ہے۔ آپ شوال کے مہینے میں
جب چاہے رکھنا چاہیں، پہلا روزہ آپ پہلے عشرے میں رکھ لیں، دوسرا روزہ دوسرے عشرے میں رکھ لیں، اور اسی طرح باقی 4 روزے آپ آخری عشرے میں رکھ لیں۔ یہ ضروری نہیں ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی دن مختص ہے، اور نہ اس کی کوئی تاریخ مختص ہے، نہ کوئی عشرہ اس کا مختص ہے، تو ان میں ترتیب بھی ضروری نہیں ہے۔ میں نے یہ مسئلہ بیان کیا، میں نے کہا جب چاہے آپ رکھیں، جیسے رکھیں، لیکن آپ نے اس پورے مہینے میں 6 پورے کرنے ہیں، تو تب آپ کو اس مستحب کا ثواب بھی ملے گا۔ تو ایک صاحب اٹھے اور انہوں نے مجھ سے بڑی عجیب بات کی، مجھے تعجب بھی ہوا۔ انہوں نے کہا جی مولوی صاحب آپ نے مسئلہ غلط بیان کیا ہے۔ میں نے کہا کیسے؟ تو کہنے لگے شوال کے اگر کوئی بندہ 6 روزے رکھنا چاہے تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ عید کے دوسرے دن کا روزہ رکھے گا، عید کے دوسرے دن کا روزہ رکھے گا، تو تب جا کر آگے وہ 5 روزے وہ علیحدہ رکھے گا تو اسے ثواب ملے گا، ورنہ نہیں۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ عید کے 6 شوال کے 6 روزے رکھنے کے لیے عید کے دوسرے دن کا روزہ رکھنا لازمی ہے۔ تو میں نے کہا جی یہ کہاں لکھا ہے قرآن میں، حدیث میں، فقہ کی کسی کتاب میں، کسی فتاوے کے اندر؟ تو بہرحال انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، تو ہم نے سنا ہے اور علماء سے سنا ہے۔ بہرحال تو میں نے ان کو سمجھایا، میں نے کہا یہ فرض بھی نہیں، واجب بھی نہیں، سنت مؤکدہ بھی نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کی بعض شرائط بھی ہوتی ہیں، بعض چیزوں کی پابندی بھی کرنی پڑتی ہے، لیکن مستحب عمل میں کسی چیز کی پابندی نہیں ہوتی۔ تو بہرحال یہ بہت ساری غلط چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح کی رائج کی گئی ہے تاکہ مسلمان ایسے اعمال سے دور رہیں اور وہ ان شرائط کو دیکھ کر ان اعمال سے دور بھاگتے پھریں۔ تو بہرحال شوال اگر روزے، ایک تو روزوں کے حوالے سے، عید الفطر کے حوالے سے، پھر اس کے علاوہ اور بہت ساری اس شوال کے ایام کے ساتھ ہماری یادیں وابستہ ہیں۔ اسی شوال کے مہینے میں امہات المومنین، ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوتا ہے، اور اسی شوال کے مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف کی طرف سفر ہوتا ہے، اور حضور وہاں دعوت اور تبلیغ کی غرض سے عازم سفر ہوتے ہیں۔ بہرحال وہ واقعہ سارا آپ سب کے سامنے ہے۔ اور اسی شوال کے مہینے میں جب خاندان مکہ، قریش مکہ کے خاندانوں کے درمیان ایک بہت بڑا تنازع وہ کھڑا ہونے والا تھا، اگر وہ جنگ حجر اسود کو نصب کرنے پر چھڑ جاتی تو یہ صدیوں تک یہ جنگ ختم نہ ہوتی، لیکن اس جنگ کو ختم کیا آمنہ کے لال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور یہی شوال کا مہینہ تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اٹھا کر چادر میں رکھا، اور ساری قوموں نے اس چادر کے کونوں کو پکڑا اور اٹھا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو بیت اللہ کی دیوار کے اندر نصب کیا۔ یہ شوال ہی کے ایام تھے، اور بہت ساری یادیں شوال کے ساتھ وابستہ ہیں۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و احادیث کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور صحیح طریقے سے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔